اس سلسلے میں مختلف پیرایوں میں مختلف دعاؤں کا تذکرہ کیا گیا، جس میں سب سے جامع دعا جو عرفات کے میدان کی دعا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دعا میری اور مجھ سے پہلے آنے والے انبیاء کرام کی ایک دعا ہے، وہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ اوراد اپنی زبان پر رکھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دعا اپنی زبان پر جاری رکھیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ جامع دعا ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار دعائیں ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائی ہیں، ان دعاؤں کا ورد جاری رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یا اس انداز کے اوراد وظائف یہ بھی دعائیں ہیں۔ ان دعاؤں کا اہتمام، نماز کے اندر کی دعاؤں کا اہتمام، قرآنی دعاؤں کا اہتمام، معصورہ دعاؤں کا اہتمام، دن بھر کی روزمرہ کی زندگی میں جو دعائیں سکھائی گئیں، نماز کے بعد کے اذکار، اذان و اقامت کے درمیان کے اذکار، اذان کے بعد کی دعائیں، یہ دعائیں امرت کا کام کرتی ہیں۔ اگر کسی کے اوپر جادو ٹونا ہے، جنات و شیاطین کا لمس ہے، اگر ان دعاؤں کی وہ پابندی کرتا رہے تو اس کو کسی رقیہ سینٹر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ اس کا علاج ہو جائے گا۔ اپنی عورتوں کی عزت و آبرو کو لے جا کر کے کسی مرد راقی کے آگے نیلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بذات خود اس کو شفا مل جائے گی۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔